بہن نے پوچھا کہ نابالغ اگر پانی میں ہاتھ ڈالے یا حائضہ تو وہ پانی مستعمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم پر ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جب ہم بے وضو ہوتے ہیں یا حالت جنابت میں ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ جو نظر نہ آئے، اس کی اسمیل نہ ہو، آپ ٹچ کریں تو ہاتھ پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہو، وہ نجاست حکمیہ ہے۔ اور یہ نجاست حکمیہ بالغ پر طاری ہوتی ہے یا جنبی پر طاری ہوتی ہے، یعنی بالغ اگر بے وضو ہے تب ہوگی، اگر کوئی حالت جنابت میں بالغ ہوگا تو اس پر ہوگی۔ اب حائضہ جیسے بہن ہیں یا نفساء جو ہوتی ہیں، جن کے ساتھ نفاس ہے، ان کے اوپر اب یہ جنابت نہیں ہے اور وضو کی تو یہ احالی نہیں ہے، یہ ایک الگ قسم کی ناپاکی ہوتی ہے جس کا تعلق پانی سے نہیں ہے بلکہ مدت کے پورا ہونے سے ہے۔ لہذا جب نفاس کی مدت پوری ہوگی، حیض کی مدت پوری ہوگی، تو یہ پھر اس حالت سے، ناپاکی کی حالت سے جنابت کی حالت کی طرف آتے ہیں۔ اب ان کو پھر پاک ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے جب تک یہ اس حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، ان کی ناپاکی پانی سے نہیں جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی بہن نہا لے تو کیا حیض ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ مدت سے ختم ہوگا۔ اس لیے جب ان کی نجاست حکمیہ ہے ہی نہیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس نجاست کا اثر اس پانی میں پہنچے گا ہی نہیں، اس لیے۔ اور اسی طرح نابالغ، وہ تو اس کے اوپر نہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، نہ اس پہ بے وضو پن کی ناپاکی طاری ہوتی ہے، نہ حالت جنابت والی، تو لہذا وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان دونوں کے لیے ضرور حکم ہے کہ اگر یہ قرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کریں گے تو پھر یہ مستعمل ہوگا۔ جیسے کوئی بہن ہے، وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں، صاف پانی تھا، ہاتھ ڈال دیں اور اس نیت سے کہ کھانے سے پہلے کا وضو کر رہی ہوں، سنت کی نیت سے، تو یہ پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن اگر ویسی بغیر نیت کے ڈالا تو چونکہ ان کی نجاست حکمیہ چھٹ کر پانی میں نہیں لگتی ہے، اس لیے وہ پانی پاک رہے گا۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کوئی اور بھی ایسے ہیں جن کا ہاتھ ڈالیں اور پانی ایسا مستعمل نہ ہو، تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کا پانی مستعمل نہیں ہوتا۔